میری دلی دعا ہے اس جامعہ کے طلبا کے لیے اسی طرح ہمارا محمد مدارس ازہر راجستھان دارالعلوم کوکرن جو ہمارے قریب میں پورے علاقے اور پورے راجستھان میں فیض پہنچا رہا ہے، اس کے لیے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر میں اپنے پرانی تاریخ کی بات کو دہراتے ہوئے آپ کو یہ حوصلہ دیتے ہوئے بڑوں کی دو باتیں عمل کروں کہ یہ انجمن کا پروگرام، یہ طلبا کی تیاری، یہ تقریر و مسابقہ دراصل جس جذبے سے یہ محنت کی جاتی ہے وہ ہے داعیانہ کردار۔ ہمارے مدارس، ہمارے طلبا، ہماری انجمنیں دراصل یہ کہ ہمارے اندر داعیانہ کردار ہے، ہمیں دوسروں تک پیغام پہنچانے کا اور اپنی زندگی میں خود داعیانہ کردار دے کر قوم کو سمجھائیں اور پورے علاقے سے ہدایت کا ہمیں بھی ذریعہ بنائے اور پوری قوم کو ہدایت کا فیصلہ فرمائے۔ یہ دعا ہے، یہی تمنا ہے۔ بس میں اپنی پرانی بات واپس عرض کر دوں کہ ہم جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، سب سے پہلے اسلام اور ایمان کی کرن سندھ علاقے کا ہے۔ ہم سندھی مسلم قوم ہیں۔ آج پچھلی راجستھان، پچھلی بیلٹ میں سب سے بڑی تعداد سندھی مسلم قوم ہے، سب سے بڑی تعداد مدارس کی سندھی مسلم قوم ہے، سب سے بڑی تعداد علماء حفاظ کی سندھی مسلم قوم ہے۔ اور میں آپ کو بشارت دے دوں، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ دوسرے امیر جماعت دوسرے حضرت جی نے یہ بشارت اور خوشخبری دی ہے کہ اگر سندھی مسلم قوم میں دین کی محنت ہوئی تو پورے راجستھان میں دین کی لہر چلے گی، بلکہ پورے ملک میں چلے گی۔ یہ کہ ہم اپنی ہونہاروں کو، اپنے مدارس میں افراد شامل کرنے کو اس حوصلے کے ساتھ، اس نیت اور اس عزم کے ساتھ یہ انجمن کے پروگرام کرائیں اور یہ داعیانہ کردار سکھائیں کہ ہم خود بھی ہدایت یافتہ بنیں گے اور پوری قوم کی ہدایت کا ذریعہ بنیں گے، پوری راجستھان کی فکر کریں گے، پورے ملک کی فکر کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ بس میں آخری میں ایک بات کہہ دوں کہ حضرت ہمارے سرپرست اعلیٰ حضرت قاری محمد امین صاحب کا برکات ہو، ہمارے ازہر راجستھان کے بھی ذمہ دار اور جامعہ محمودیہ کے بھی ذمہ دار اور ہماری عمارت شرعیہ راجستھان جودھپور ہو یا کوکرن کے بھی ذمہ دار اور سرپرست اعلیٰ ہیں۔ یہ رپورٹ بھی یہی دعوت دے رہی ہے۔ میں اس سلسلے میں یہ بات کہہ کے بس بات ختم کر رہا ہوں کہ پورا راجستھان اسلامی تہذیب اور اسلامی تشخص کے لحاظ سے، یعنی سماجی جو زندگی ہے اس لحاظ سے مسلم پرسنل لا، ہمارے محمد جوشی جی بھی بیٹھے ہیں، مسلم پرسنل لا، الاحوال الشخصیہ، ہماری جو سماجی پہچان اسلامی پہچان ہونی چاہیے، اس لحاظ سے ہمارا پشچمی بیلٹ بھی، سندھی مسلمان بھی اور پورا راجستھان بھی پرسنل لا کے لحاظ سے اپنی تہذیبی حالات اور سماجی حالات کے لحاظ سے بہت پیچھا پڑ ہے۔ اس عمارت کی شریعہ کی ذریعہ شریعت ایپلیکیشن ایکٹ سن 1936 جو انگریز کی زمانے سے اس ملک میں لاگو ہے، اسی کو مسلم پرسنل لا کہتے ہیں، اسی کو ماؤنٹن لا کہتے ہیں۔ یہی شریعت کا تحفظ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں دین کو لائیں، اپنی سماجی زندگی میں دین لائیں، اپنی سندھی مسلم قوم میں دین لائیں اور اسی طرح پورے راجستھان میں اسلامی تہذیب کی زندہ کرنے کا ذریعہ بنے اور ہمارے سرپرست اعلیٰ کی قیادت حضرت قاری محمد امین صاحب کی قیادت میں سارے ہم مدارس اور ساری عمارت شریعت کے ذمہ دار اور خیرخواہ یہ قافلہ اسی طرح داعیانہ کردار کے ساتھ ہم اپنی زندگی اور اپنی زبان سے، اپنی دعوت اور فکر سے پوری علاقے کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ اساتذہ کرام، علماء اعظام، ثانی محترم عزیز طلباء، صبح سے ہم اس مادری علمی مدرسہ محمودیہ کے زیر انتظام پرورش پانے والے طلباء کا انجمن کا یہ پروگرام سن رہے تھے
یہ مدارس اسلامیہ یہ اسلام کے گریڈ ہے. یہ انسان کو انسانیت بنانے کی گویا فیکٹریاں ہیں. یہاں پر مانوتا کا پاٹھ پڑھایا جاتا ہے. یہاں پر پڑھنے والوں کو مالک حقیقی کا وہ فرمان سنایا جاتا ہے کہ اس سنسار میں تیرے آنے کا مقصد کیا ہے, تو اس سنسار میں کیوں آیا ہے, اس کو یہ سبق یاد دلایا جاتا ہے. یہاں پڑھنے والوں کو استاد اپنے سامنے بٹھا کر اور خدا کے قرآن کا یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ تیرے پڑوس میں بسنے والا کوئی انسان, چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو, سکھ ہو یا عیسائی, پارسی ہو, کوئی بھی ہو, اس کی حقوق کی رعایت کرنا اور اس کے حقوق کو ادا کرنا تیری ذمہ داری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مالک نے تجھے اس کا ذمہ دار بنایا ہے. یہاں پڑھنے والوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی نہیں ہے اگر تیرے دل میں بڑوں کا ادب نہیں اور تیرے دل میں چھوٹوں کی شفقت نہیں. یہاں پڑھنے والوں کو یہ سکھایا جاتا ہے یہ دنیا دارالعمل ہے اور اس کا بدلہ پانے کی جزا وہ تو آخرت میں مرنے کے بعد تجھے ملے گی. یہاں پڑھنے والوں کے دل میں یہ یقین بٹھایا جاتا ہے کہ اللہ کا یقین تیری دل کی گہرائیوں میں ہو, اللہ کی عدالت مرنے کے بعد لگے گی, وہاں تجھے اپنی زندگی کا حساب دینا پڑے گا. اور وہاں یہ ایک چیز کا کہ تو نے زندگی کہاں خرچ کی, تو نے اپنی جوانی کو کہاں کھپایا, اور مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین دل میں بٹھایا جاتا ہے. تو گویا اس کے دل میں یہ بات اور یہ سبق کہ کوئی تجھے دیکھے نہ دیکھے, جس مالک نے تجھے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ مالک تجھے دیکھ رہا ہے اور اس کی مالک کو راضی کرنے کے لیے تجھے یہاں تجھے جو ہے یہاں آمد کرتا ہے. بزرگوں, یہ مدارس اسلامیہ یہاں مانوتا کا پاٹھ پڑھایا جاتا ہے. اصلی علوم سے اسلام کبھی نہیں مان سکتا. یہ کہتا ہے ڈاکٹر بھی بناؤ, انجینئر بھی بناؤ, سب کچھ بناؤ, تم چاند پہ پہنچو, مریخ پہ سمندر ڈالو, لیکن سب سے پہلے اپنے آپ کو ایک انسان اور انسان ہوگا. اگر مانوتا کا پاٹھ نہیں پڑھایا تو پھر کیا ہوگا کہ دوستوں ہوگا لیکن انسانیت کا پھیریا ہوگا, ٹوٹیرا ہوگا. انجینئر ہوگا, بیمار ہوگا, کوئی انسانیت کا رہنما نہیں ہوگا. اور اگر قرآن کا سبق اسے یاد دلایا, مالک کا سبق اسے یاد دلایا, اس کی زندگی کے حال میں بٹھایا, چاہے وہ تنہائی میں ہو, گھر میں ہو, مارکیٹ میں ہو, صحراؤں میں ہو, رات کی تاریکی میں ہو, دن کے اجالوں میں ہو, وہ کہے گا میرا تعلق تو مالک سے ہے. ایک بندے تھوڑے دنوں پہلے وہاں ممبئی میں ہمارے کمشنر نئے آئے اور انہوں نے ویسے دھرم گروؤں کی وہاں مجھے بھی بلایا گیا. میں نے ان کے سامنے یہ کہا کہ میں نے کبھی قرآن اللہ یہ تو سارے انسانوں کا مالک اور خالق ہے اور اس کی اللہ چاہے ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, پارسی ہو, سب کا پیدا کرنے والا خدا ہے. اور اس کی خدا نے آسمان و زمین بنائی, اسی خدا نے ہوائیں سب کے لیے چلائی, اسی خدا نے بارشیں سب کے لیے بتائی, اسی خدا نے قرآن کو ہدایت کی شکل میں ساری انسانیت کے لیے بھیجا. اللہ رب المسلمین نہیں ہے, رب العالمین ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. اور سچ کہوں تو قرآن ہدی للعالمین ہے. اس لیے بزرگوں, میں تو یہ کہتا ہوں یہ مدارس یہ امن اور شانتی کے دوارا یہاں تو انسان کو مانوتا کا پاٹھ پڑھایا جاتا ہے. چھوٹوں کی شفقت, بڑوں کا احترام, پڑوسیوں کے حقوق, ایمانداری, امانتداری, دیانتداری. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پیدا کرنے والے مالک نے ان چیزوں کا ہمیں ذمہ دار بنایا ہے. انہیں مدارس میں سے یہ مدرسہ محمودیہ تجوید القرآن ہے. میرا ماضی مجھے یاد دلا رہا ہے, چند دنوں پہلے اسی میدان میں سورج کی تبدیل ہوئی شعاؤں میں مجھ سے تو محترم ہمارے حضرت یہاں تشریف فرما ہے, ان کے سامنے ہم نے اس خانہ خدا مسجد کا پہلا پتھر رکھ کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی. حضرت عام برکات ان کی مراد کی فرمائیوں کی دعائیں
ان کی سبودوں اور دینی توجہات اساتذہ کی محنتیں ابھی چند سال گزرے ہیں کہ اس کا نتیجہ آپ حضرات کے سامنے ہے. یہ پہلی بار قرآن کریم کی جو ترتیب اور ادب پر مشتمل تھی. حضرت قاری حاجی محمد صاحب وغیرہ مجھے حکم مستحکم سے تشریح آپ حضرات نے سنا. میں کچھ بھی فنی آدمی نہیں ہوں، اس سے نہ بلند ہوں، نہ اس میدان میں مجھے کوئی جو ہے وہ مناسبت ہے، لیکن بہرحال بچوں کی ادائیگی اور ان کے پڑھنے کا انداز اور ان کی نسل وہ شاید پورنامی میں بیٹھ کر اور ہیرا تراشنے والے حضرت قاری شریف صاحب کا برکات مدرسہ مفتاح العلوم آپ ان کے شاگرد قاری صاحب جو یہاں پر اس مدرسے میں خدمت انجام دے رہے ہیں، یہ اس لہجے میں پڑھ رہے تھے. کبھی ایسا لگتا تھا کہ شیخ منشاوی کی گویا یاد آ رہی ہے، کبھی شیخ عبد الباسط مصری کی گویا آواز گونج رہی ہے، اور کبھی آنکھیں بند کر کے یوں سنو تو جیسے حرم محترم کا منظر بھی ہمارے سامنے ہے. بزرگوں، میرے دل کی جذبات مجھے آواز دے رہے ہیں کہ تھوڑے دنوں کی پہلے کی بات رشک کرتی ہے زمین، رشک کرتا ہے ہم اس زمین کو، رشک کرتا ہے مرد اس زمین پر کہ دو چار بڑی رشتے ذکر خدا ہوتا ہے. یہی صحرائیں جہاں سے بڑے گزر رہی تھی، یہاں سے گائی جا رہی تھی. کسے معلوم تھا کہ یہاں اسلام کا اتنا بڑا قلعہ تعمیر ہوگا، اور یہاں ان درختوں میں، ان پتھروں میں جہاں کیسی آوازیں سنی ہوگی، آج اسی سرزمین پر اور انہیں درختوں کے پاس اور انہیں پتھروں کے پاس اللہ کے قرآن کی آواز گنگنائی جا رہی ہے. اور میدان خلافت کے شہنشاہ یہاں پر اپنی اپنی دوران گاہ میں اپنے اپنے جوہر دکھا رہے ہیں. یقیناً یہ زمین قابل مبارکباد ہیں اور بستی کے لوگ بھی یہاں تشریف فرما ہیں. یقیناً ان کا بھی بہت بڑا تعاون رہا ہے اس قلعے کی تعمیر میں. اور ایک بار پھر میں اساتذہ اکرام جنہوں نے دن رات محنتیں کر کے اور یہ ہیرے تلاش کر کے اور قوم کے سامنے پیش کیے، میں ان کی محنتوں کو سلام کرتا ہوں اور دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شاعر نشان دونوں جہانوں میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. اور جس طرح کی محنتیں یہ سامنے آئی ہے، مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ مادر علمی اور اس میں پڑھنے والے بچے ایک دن آئے گا کہ آسمانی علم و عمل کے ماحتاب و آفتاب بن کر چلیں گے، چمکیں گے. حضرت احمد برکات ان کی یقیناً رات کی تنہائیوں کی دعائیں توجہات میں بات کہتا ہوا رخصت ہوتا ہوں. صحابت جاری رہے یہ سیلے میں کشی، صحابت جاری رہے یہ سیلے میں کشی، ساتھیہ آباد رہے میں کھانا دینا. مدرسہ محمودیہ اجرا کے اس بات کے مدرسے میں سراغ کر رہے ہیں ہمارے ایک قوم کے شہید اس شہر کے موجود سرپرست آدمی سمانے قاری محمد امین صاحب جو ہندوستان کے ایک بہت بڑے ادارے کے محکمے ہیں، جو ہمارے شہر کے لیے بہت خوشی کی بات ہے. نائب محکمہ آدمی عابد الدین محمد صاحب ہمارے بیچ میں ہمارے اپنے ماحولی کے نواسی اور ممبئی میں بہت بڑے عہدے پر بیراجمان ہے. یہ بھی ہمارے لیے فخر کی بات ہے. مفتی یوسف صاحب صدر بریگیڈیئر احمد آباد کے شہزاد مولوی رحمت اللہ صاحب، مفتی یوسف صاحب جو ہمارے اپنے یہاں پر لوگ مناتے ہیں دوست کے اندر محسن کا خدا سنبھال رہے ہیں. حضرت قاری حاجی محمد دیوار صاحب، مفتی مولوی الدین جی ناظرہ، مولوی فضل الدین جی، ان کی قدر